افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کی فیصلہ کن کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی کارروائیوں سے افغان طالبان کی پوسٹوں اور کیمپس کو شدید نقصان۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی امارہ پوسٹ، خیبر پوسٹ، قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں اعلیٰ جرگہ تھانہ پوسٹ اور نوشکی سیکٹر میں پوسٹ مٹی کا ڈھیر بنا دی۔ پاک فوج کی کارروائی میں افغان طالبان کے کانکسی بیس چترال کو شدید نقصان پہنچا۔ پاک فوج نے نیو افغان 8 پوسٹ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر میں افغان طالبان کی ڈیلٹا پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ زوبا سیکٹر میں ساؤتھ کمپلیکس کے قریب افغان طالبان کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ افغان گولف پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج نے قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں تشکیل کی دراندازی کو ناکام بنا دیا۔ متعدد دہشت گرد جہنم واصل۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی سلامتی کے لیے ہر محاذ پر دشمن کو نیست و نابود کر رہی ہے۔ آپریشن غزب الحق جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ افغانستان میں فوجی اہداف افواج پاکستان کے نشانے پر۔ آپریشن میں 297 افغان طالبان ہلاک، 450 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر کا کہنا ہے افواج پاکستان نے افغانستان میں 29 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، 89 فوجی چوکیاں تباہ، 18 پر قبضہ کر لیا۔ طالبان رجیم کے 135 ٹینک اور 72 بند تباہ کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا پاک فوج نے افغانستان میں ایمونیشن ڈپو اور پیٹرولیم کے بڑے ذخائر تباہ کر دیے۔ ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹینک کو اڑا دیا۔ افغان طالبان کا فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹرز، ذاکر خیل پوسٹ تباہ کر دی۔ مسلح افواج نے افغان طالبان فورسز کو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ افغان طالبان فوج کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ محمد سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی۔ آپریشن اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو سبق سکھا دیا۔ آپریشن غزب الحق میں کابل سے قندھار تک طالبان کے ٹھکانے ملیا میٹ۔ سرحد پر لڑتے پاک افواج کے جوانوں نے حملہ آور افغان طالبان اور خوارج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا افغان طالبان رجیم نے 15 سیکٹر میں 53 مقامات پر براہ راست فائرنگ کی۔ مسلح افواج نے فوری طور پر منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگے۔ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 27 جوان زخمی ہوئے، 1 مسنگ ہے۔ پاکستان افغانستان کے خلاف بہت اچھا کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صحافی کو جواب۔ صحافی نے پوچھا کسی نے پاک افغان جنگ میں مداخلت کا کہا ہے؟ ٹرمپ نے جواب دیا کہ میں مداخلت کرتا لیکن میرے پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ امریکہ کا پاکستان کے دفاع کے حق کی حمایت کا اعلان۔ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور کا پاکستانی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے رابطہ۔ پاکستان اور طالبان کے درمیان حالیہ تنازع میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، طالبان کے حملوں کے خلاف پاکستان کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ کابل میں گزشتہ رات ہونے والے فائر ورکس دنیا نے دیکھے۔ ترجمان پاک افواج نے بتایا دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والوں کو چن چن کر ٹارگٹ بنایا گیا۔ آپریشن میں کوئی سویلین نہیں مارا گیا۔ پریس کانفرنس میں افغان ٹھکانوں کی تباہی کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا آپریشن اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ افغان طالبان رجیم کو پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اب پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور کرانے والے محفوظ نہیں رہیں گے۔ دہشت گردی کے ہر واقعے میں انڈین اسپانسرشپ ہے۔ کالعدم بی ایل اے، ٹی ٹی پی، القاعدہ وغیرہ عام، جبکہ افغان طالبان رجیم ماسٹر پراکسی ہیں۔ ان کا اور ان کے آقاؤں کو ختم کریں گے۔ افغان طالبان رجیم کے لوگ ٹی ٹی پی کی تشکیل میں شامل ہو کر یہاں آتے رہے۔ افغان صوبے بادغیس کے گورنر کا بیٹا تشکیل کے دوران مارا گیا تھا۔ افغان اسپیشل فورسز کا ایک اہلکار یہاں خودکش بمبار تھا۔
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے، تمام جماعتیں کلیئر ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کو جگہ نہیں دی جا سکتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر جواب، خیبر پختونخوا پولیس کو سلام پیش کیا، کہا کہ پی پولیس فرنٹ لائن پر قربانی دے رہی ہے۔ بنیاد المرصوص آہنی دیوار صرف افواج پاکستان نہیں، ہم آپ اور پورا پاکستان ہیں۔ دہشت گردوں کو جیسا رسپانس ملنا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی دیا ہے۔ پہلے بھارت کا شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا، اب افغان طالبان کو شوق چڑھا ہے تو پورا کر دیا۔ ہمیں چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں، پاکستانی سرحدوں کے محافظ دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے۔ افغان طالبان رجیم نے جارحیت کی کوشش کی تو ایسا سبق سکھایا کہ دشمن الٹے قدموں بھاگ گیا، چپلیں کپڑے چھوڑ کر بھاگا۔ افغان طالبان کی مانوجبہ پوسٹ، افغان بارڈر ٹرمینل پوسٹ، خیبر پوسٹ، خاور پوسٹ، شپولا کیمپ اور وارسق سیکٹر کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں کو فتح کر کے پاکستان کا پرچم لہرا دیا۔ کلمے والے افغان جھنڈوں کی حرمت کا پاس بھی رکھا۔ وزیرستان کے قریب سرحد پر طالبان گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑی قبضے میں لے لی۔ افغان طالبان نے ٹھیک ٹھاک پٹائی کھانے کے بعد کئی جگہ سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو کا دورہ، عسکری قیادت کی وزیراعظم کو آپریشن غضب للہ پر بریفنگ۔ وزیراعظم نے کہا فتنہ خوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ خوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ وزیراعظم کی افغان طالبان رجیم کے حملوں کو پسپا کرنے اور بھرپور جوابی کارروائی پر افواج پاکستان کی تعریف۔ فتنہ خوارج کے دہشت گردوں اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ، خارجی نور ولی اور جماعت الاحرار کے پاکستان کے خلاف مذموم عزائم ظاہر۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں خارجی نور ولی اور جماعت الاحرار کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان کا موقف آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم فتنہ خوارج کو اپنی سرزمین پر پناہ دینے سے گریز کرے۔ پاکستان نے بہت برداشت کیا، اب دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پاکستان پر حملے کریں گے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں۔ علامہ محمد حسین اکبر نے کہا افغان طالبان رجیم بے گناہوں کو شہید کرنے والے دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ دہشت گردی کرنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ حقانی صاحب، سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کر جنگ لڑی۔ حقانی نام کی لاج رکھیں، ہمارے دشمن کو اپنے گھر بسائیں لیکن دشمن کا کردار نہ ادا کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایکس پوسٹ، لکھا آپ ہمارے مہمان رہے، آپ کے خاندانوں کی دہائیوں تک مہمان نوازی کی۔ ہم پر امریکہ کا الزام رہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہم آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کراتے رہے، سب کو مکہ لے جا کر صلح کراتے رہے۔ صلح کیا ملا؟ آپ ہمارے گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنے۔ کابل میں آپ سے درخواست کی تھی کہ دشمنوں کے حلیف نہ بنے۔ آپ نے رقم مانگی، ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے، مگر آپ نے ضمانت نہیں دی۔ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خیبر پختونخوا پولیس نے بزدل دہشت گردوں کے رات کی تاریخی میں حملے ناکام بنا دیے۔ پشاور میں تھانہ متنی چوکی، تھانہ بڑبیر، بنو، کاشوپل، ضلع خیبر تکیہ پوسٹ پر حملے۔ ترجمان پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے حملے میں دستی بم اور چھوٹے بڑے ہتھیار استعمال کیے۔ حملوں میں ایک پولیس اہلکار اور 6 شہری زخمی ہوئے۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کہتے ہیں پولیس نے بروقت کارروائی کر کے فتنہ خوارج کے تمام حملے پسپا کر دیے۔ بزدلانہ دہشت گرد نہتے عوام پر ظلم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے فتنہ خوارج کا خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ پولیس جوانوں کے حوصلے بلند ہیں، دشمن کے ایسے بزدلانہ ہتھ کنڈے امن کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔
وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے افغان طالبان رجیم کی جعلی شریعت کا پردہ چاک کر دیا. کہا افغان طالبان رجیم نے شریعت کی آڑ میں امتیازی قانون نافذ کر دیا. افغان طالبان رجیم کا ضابطۂ فوجداری بنیادی اسلامی اور انسانی حقوق کے منافی ہے. عام شہریوں کو قید اور کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے. قبائلی رہنما، علماء اور اعلیٰ عہدیداروں کو صرف وارننگ دی جاتی ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر والدین یا رشتہ داروں کے گھر جانے والی خواتین کو بھی سزائیں دی جاتی ہیں. طالبان رجیم میں افغانستان میں جبر اور ظلم کا نظام ہے. لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہے. بچوں کو ویکسین بھی نہیں دی جا رہی. طالبان رجیم کا کوئی حق نہیں کہ افغانستان کے لوگوں پر ظلم کرے. پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے چین ساتھ کھڑا ہے. چینی سفیر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو. چینی قیادت کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا. وزیراعظم نے سلامتی، اقتصادی اور ترقیاتی محاذ پر چین کی مسلسل حمایت کو سراہا. شہباز شریف کا زراعت، آئی ٹی، کانکنی، معدنیات میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور. خطے میں امن اور خوشحالی میں کردار ادا کرنے کے لیے قریبی مشاورت برقرار رکھنے پر اتفاق. ایران امریکہ جوہری مذاکرات میں بڑی پیش رفت. عمانی وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ ایران امن معاہدے کے قریب ہے. ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے جوہری مواد حاصل نہیں کرے گا. ایران موجود افزودیم یورینیم کے ذخائر کو کم ترین سطح تک لائے گا. افزودہ یورینیم کو ایندھن میں تبدیل کرے گا جو ناقابل واپسی ہوگا. ایران IAEA کو مکمل اور بلا روک ٹوک رسائی دے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا جنیوا میں امریکہ کے ساتھ طویل مذاکرات ہوئے. بعض معاملات پر معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور ایک ہفتے میں متوقع ہے. کسی کھلاڑی کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا شرمناک اور ناقابل برداشت ہے. فاسٹ بولر سلمان مرزا کی پریس کانفرنس. کہا کپتان سلمان آغا ہو یا کوئی بھی کھلاڑی سب اچھا ہی پرفارم کرنا چاہتے ہیں. پرفارم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فیملی کو نشانہ بنایا جائے. سری لنکا کے خلاف آخری میچ جیتنے کی کوشش کریں گے. کھیل سے رمضان کا تعلق نہیں. رمضان نہ بھی ہو تو سب کھلاڑی نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. میگا ایونٹ میں گرین شرٹس آخری میچ میں کل سری لنکا سے پولیکیلے میں ٹکرائیں گے. سری لنکا کے بیٹر کوشال مینڈس ہیمسٹرنگ انجری کا شکار. پاکستان کے خلاف میچ سے باہر ہو گئے. اور دبئی کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں اہم پیش رفت. ARY اینڈ ماس ڈیولپمنٹس نے دبئی میں اپنے شاندار منصوبے براری پیلس کی تعمیرات کا آغاز کر دیا. براری پیلس جدید اور لگژری طرز زندگی کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے. معیاری تعمیرات اور بروقت تکمیل ترجیح ہے. ایگزیکٹو کوچ چیئرمین سلمان اقبال نے کہا دبئی سے آغاز کرنے والا ARY آج بھی اس شہر میں مضبوط جڑیں رکھتا ہے. اب ریل اسٹیٹ کے شعبے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے. CEO یعقوب اقبال نے کہا امید ہے منصوبہ 2028 کی آخری سہ ماہی سے پہلے مکمل کیا جائے گا.